إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، آج کی یہ خصوصی نشست جس عنوان پر سجائی گئی ہے وہ عنوان ہے تاریخ منافقت، یا یوں سمجھ لیجئے منافقین کی تاریخ اور ان کی چال بازیاں، ان کی مکاریاں۔ اسلام میں منافقت اس وقت داخل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی کہ منافقین اور چال بازیاں، ایک مضمون تو میرا گزرا ہے ابھی جمعے کے خطبے میں، لیکن وقت تو ایک تنگ تھا اور وہ خطبہ جمعہ تھا، اس میں جتنی باتیں کرنی تھی اتنی ہی کر سکتا ہوں، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے ذرا تفصیلاً بھی ہے اور اس حیثیت سے بھی اس کے لیے خصوصی اٹینشن چاہیے کہ مسلمانوں کفار ان دونوں کے تبصرے کے بعد قرآن میں سب سے زیادہ باتیں کن کی ہوئی؟ منافقین کی ہوئی۔ سورۃ المسلمین کوئی نہیں ہے لیکن سورۃ المنافقون ہے، ایک سورہ ہے اس کے بارے میں مکمل۔ ہاں، مسلمان کے نام پہ کوئی خاص سورہ نہیں ہے، سورۃ الکفار نہیں ہے، سورۃ المنافقون پورا ایک سورہ ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھو جا بجا طور پر ان کا تذکرہ سورہ بقرہ سے لے کر ہمیں سورہ منافقون تک چلتا نظر آتا ہے، جو کہ آخری پاروں میں ہے، 28واں پارہ، اس کا سورہ نمبر 63 ہے جو کہ منافقون ہے۔ شروع کہاں سے ہو رہی بات؟ بقرہ سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے کی 4 آیات امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ دراصل کیا ہیں؟ مسلمانوں کے بارے میں ہے۔ بعد کی 2 آیات جو ہیں نا وہ کفار کے بارے میں ہے۔ بعد کے 15 آیات منافقین کے بارے میں ہے، سورہ بقرہ کے اندر شروع میں، بالکل شروع، ابتدا قرآن کی۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیجئے، وہ فاتحۃ الکتاب ہے، وہ مقدمہ ہے، وہ تعارف ہے قرآن کا۔ اب یہاں سے جو سورہ شروع ہو رہی ہے بقرہ ہے تو مدنی، لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پہلے رکھا، نازل تو بہت بعد میں ہوا تھا، لیکن مسلمانوں کو جو قرآن دیا گیا بعد میں، اس قرآن میں یہ سورہ نمبر 2 ہے۔ سورہ نمبر 2 میں
الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون۔ 4 آیات مومنین کے صفات، مومن کیا کرتے ہیں، کیسے ایمان لاتے ہیں، اس کے نتیجے کے طور پر ایک آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ بھی ہیں، یہی ہیں وہ کامیاب بھی ہیں۔ پھر 2 آیات کفار کے بعد ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ 2 کفار کے بارے میں کہ یہ سخت کفار ہیں، اللہ کے رسول ان کو آپ دعوت دو یا نہ دو دونوں برابر ہیں، اللہ نے ان کے دلوں پہ ٹھپا لگا دیا ہے، سیل لگا دیا ہے، اب یہ سننے والے نہیں ہیں، ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کٹر کفار کے لیے 2 آیات، مسلمانوں کے سلسلے میں 5 آیات، 4 آیات صفات میں، 1 آیات ان کا نتیجہ۔ بقیہ اب یہاں سے جو مضمون شروع ہو رہا ہے پہلے رکوع کا، پہلا رکوع مکمل ہوا، دوسرا رکوع جو مضمون شروع ہو رہا ہے یہ شروع ہو رہا ہے تقریباً 15 آیات صرف اور صرف منافقین کے بارے میں ہے۔ کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ منافق الگ کوئی نہیں ہوتا، مسلمانوں کے اندر ہوتا۔ بھائی جو چیز دکھتی ہے نا اسے پہچان سکتے ہو، جو دشمن بول کے آئے آپ اس سے ہمیشہ کیا ہے ہوشیار رہ سکتے ہیں، لیکن جو دوستی کے پردے میں دشمنی کرے یہ بڑی خطرناک دشمنی ہے۔ ابھی اسی سے ہوشیار ہونا ہے، اس کی تفصیل جاننا ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے۔ تو مضمون شروع ہو رہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لا، وبالیوم الآخر، اسی تفصیل سے جو میں سورہ بقرہ شروع کیا نا اسی تفصیل سے سنتے جائیے اب کہ اللہ نے کیسے ڈسکرائب کیا ہے بغیر نام کے، پھر آخری میں نام دے دیا کہ کن کن پر فٹ ہو، سمجھ لو انہی کے صفات ہیں۔ اب یہاں سے صفات المنافقین شروع ہو رہی ہے تو پہلے جان لیں، پھر میں تاریخ پر بھی آؤں گا۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، وہ ہرگز ہرگز ایمان نہیں لائے، وہ مومن نہیں ہے۔ اوپر ہی اللہ ذکر کر رہا ہے، وہ بولے کہتے ہیں ایمان لائے آخرت پر، اللہ پر، اور اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ زبان سے کہتے ہیں، عمل سے مومن نہیں ہے۔ زبان پر تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زبان سے تو ہے وہ مسلمان ہے، عمل نہیں ہے۔ وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو بھی ایمان لانے والوں کو بھی، یعنی یہ سمجھتے ہیں ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یخدعون، یہ مگر دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، الا انفسہم، سوائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، لیکن یہ جانتے نہیں، شعور نہیں ہے انہیں کہ یہ دراصل دھوکہ سمجھتے ہیں دوسروں کو نہیں، یہ خود اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے۔ وما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون۔ اب دیکھیے تیسرا سیکشن کیسے شروع ہو رہا ہے، بالکل بغیر نام کے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کون سی بیماری جی؟ بلاکیج ہو گیا، اپولو ہاسپٹل بلا کے جا کے کیا ہے اینجیو پلاسٹک کرانا ہے، اینجیوگرافی کرانا ہے، نہیں، وہ فزیکل بیماری، یہ روحانی بیماری ہے جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے یہاں پر کیا ہے؟ اینجیو پلاسٹک کے بارے میں ذکر نہیں کر رہا ہے، تیل کھا کے جو چربی چڑھا کے کیا ہے بلاکیج جاتا ہے اس کے بارے میں نہیں ہے۔ یہاں دوسرا ہی مرحلہ ایمان کی بیماری، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ کیوں؟ جان بوجھ کے جب کوئی بندہ کفر کرتا ہے نا جی، جان بوجھ کے عمل نہیں کرتا ہے نا، اللہ اس کے لیے اور جہنم کے دروازے کھول دیتا۔ ایک معاملہ ہے بغیر جانے بوجھے غلطی ہو گئی، اللہ معاف کر دے۔ دوسرا معاملہ ہے جانتے بوجھتے بھی غلطی ہو گئی لیکن رجوع ہو گیا، بھاگ کے آیا، دوڑا، رویا، پلایا، اللہ سے مانگا، اللہ معاف کر۔ ایک وہ ہے جو جانتے بوجھتے بھی کرے اور اصرار بھی کرے، وہ صرف شیطان ہے۔
اس کو غلطی معلوم بھی تھی، جانتے بوجھتے بھی کیا، اللہ نے تنبیہ کی تو بولا میں ایسا ہی کرتا رہوں گا، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں آدم کو؟ یہی غلطی حضرت آدم نے کی، لیکن اللہ نے جیسے ہی تنبیہ کی، آدم تم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، ربنا، اللہ غلطی ہو، ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا۔ یہ کیفیت مومن کی ہوتی ہے۔ منافق کی کیا ہے؟ اسے معلوم ہوتا ہے پکا۔ اب دیکھیے نا جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی مسجد کے پہلے صف میں کھڑ کے نماز پڑھتا تھا۔ عبداللہ بن ابی، اس کو معلوم تھا نماز نہیں پڑھے تو معاشرے میں مسلمان کوئی نہیں بولے گا۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے، ہمارے پاس جم کو جمعہ آیا تو بھی انہیں پکا مسلمان، عید کو عید آیا تو بھی انہیں پکا مسلمان، اسے کیا تبھی بولے وہاں سے لڑائیاں شروع ہو جاتے۔ لیکن وہاں منافق کو بھی معلوم تھا نماز نہیں پڑھا، میں مسجد نہیں آیا تو معاشرے میں مجھے کوئی مسلمان نہیں مانے گا، تو مسلمانوں کو بتانے کے لیے صف اول میں آ کے اللہ کے رسول کی اقتداء میں، امامت میں، مسجد نبوی میں کھڑا ہو کے، پہلی صف میں کھڑا ہو کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، اور اس کے دل کو اچھی طرح معلوم تھا یہ نماز وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہے، قبول ہونے والی ہی نہیں، اسے اچھی طرح معلوم تھا یہ میں دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ میں اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، اسے معلوم تھا۔ پھر بھی توبہ کر کے واپس آیا نہیں آیا۔ یہ ہے اصل نفاق۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ خود ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کیوں؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے قیامت کے دن، اس کی وجہ سے جو کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے؟ منافق جھوٹ نہ بولے تب بھی منافق ہے، ذرا غور سے سمجھو، منافق جھوٹ نہ بولے تب بھی جھوٹا اور منافق ہے۔ کیوں؟ اس کا کردار ہی جھوٹا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں کوئی خاص۔ منافق جھوٹ بولے سچ بولے، اس کا کردار باہر ایک اندر ایک جو بتاتا ہے نا وہ خود جھوٹا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ اللہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے انہیں عذاب دے گا، عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ اچھا بھائی، پھر شروع وہی آیت تسلسل میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، دیکھیے آپ جا کے اٹھا کے پڑھ لینا۔ پھر سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، پورا رکوع اسی پہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو زمین میں فساد نہ کرو، وہ کہتا ہے قالوا انما نحن مصلحون، ارے میں تو فساد کرنے والا نہیں بھائی، میں تو اصلاح کرنے والا ہوں۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہ بدبخت ہیں، جس چیز کو فساد بولتے ہیں اور جس چیز کو اصلاح ہم بولتے ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثلا سمجھیے نا کہ اگر کوئی اہل الحدیث گروہ میں، ہم اپنی بات کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح سمجھ آئے، پختہ نہیں ہے، عقائد صحیح سنبھلے نہیں ہے۔ اب بندے کا کیا ہوتا ہے شروع میں ایمان، ان کا بھی نکو ان کا بھی نکو، یا تو وہاں دیکھیں گے یہاں بھی دیکھیں گے، کائی کو بیکار تبھی نام ایک لگا لے کو ادمیہ کے نام کو، خراب معاشرے میں خراب۔ اس کے سے آپ مجھے کھل کے بولتا بھی نہیں تو میں کون بھائی، میں مسلمان بھائی، نہیں جی مسلمان میں کون جی، مسلمان کا تو سب مسلمان جی، نہیں بھائی بولو بھائی کیا ہوتا ہے اس میں، نہیں چھپانا اپنی شناخت کو، وہ اصل میں کیا ہوتا ہے اندر کا ڈر ہوتا ہے، میں یہ بولا تو وہ فرقے میں نہیں جا سکتا نا، وہ بولا تو اچھا۔ اب دیکھو نا بعض لوگ کیا ہوتے ہیں ہر جگہ کباب میں ہڈی کے کا سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ان کے بیان میں بھی سامنے، ان کے بیان میں بھی سامنے، ہرے دوپٹے کے بھی سامنے، پیلے دوپٹے کے بھی سامنے، ایک یہ جی تمہیں ہر جگہ موجود کی کس سے تبھی مانتے بھائی تمہیں، نہیں جی تم لگا کا اصل میں وہاں دیکھنے گیا کیا ہوتا کہ وہاں کا پوچھتا کیا رے تو وہ مسجد میں بھی جاتا یہاں بھی آتا کیا کبھی قصہ تیرا، نہیں جی وہاں دیکھنے گیا علماء کیا کرتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہی چھوں سے۔ یہ فتنے بازی کو بولتے کیا وہ، اللہ بولتا ہے لا تفسدوا فی الارض، ایسا کر کے زمین میں فساد نہ کرو، تم ایک دوسرے کی لگا کر، ایک دوسرے کے کیا ہیں
بول کے اندر کی باتیں، ایک دوسرے کے فرقوں کو اور زیادہ دور کرنا، یہ مت کرو۔ یہی کام کرتے تھے اس دور کے منافقین بھی، ادھر اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں، ادھر یہود کے پاس جا کے بیٹھے ہوئے ہوتے۔ یہود کے پاس جاتے تو یہاں کا بولتے کہ اندر اللہ کے رسول کیا پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھو ڈرو، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، اس واسطے اندر کی باتیں آ کے سنا رہے ہیں۔ تو یہودی خوش، تو یہاں سے اٹھ کے جب آتے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس بولتے کہ یہودی کیا پلاننگ کر رہے ہیں پتہ ہے کہ ایسا ایسا ہے، میں مخلص مسلمان ہوں، اللہ کے رسول اس واسطے آ کے بولا۔ تو یہ دونوں طرفہ جو دو منہ والا ہوتا ہے نا، نہ اس کی دنیا بنتی نہ آخرت بنتی۔ تو یہ سب سے اہم ان لوگوں کا کردار ہوتا۔ تو اللہ کہتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو۔ تو وہ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، نہیں بھائی، ہمیں تو کیا، کہاں فساد کرتے ہیں، ہم تو دونوں کو ملانا چاہتے ہیں، اس واسطے ادھر بھی جاتے ادھر بھی جاتے۔ تمہارا کام ملانے کا نہیں جی، جید علماء کرام ہیں، وہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں، تمہیں کچھ بھی نہیں، نہ الف آتا نہ با آتا، تمہیں ملانے جا کو خود مل جا کو کیا ہوں گے بعد میں، پانی میں شکر جیسا گھلتی ویسا گھل کے ہو جائیں گے بعد میں، تمہیں کہیں کو ملانے کا برا اٹھا لیا جب۔ یہ تمہارے اندر کی نفسا نفسیت ہے جو دراصل کسی گروہ میں بدنام ہونا نہیں چاہتی۔ ادھر کے بھی لوگ کہیں کہ بھائی اچھا آدمی ہے، آتا ہے بھائی، ادھر کے بھی لوگ کہیں کہ اچھا آدمی ہے بھائی، آتا ہے بھائی۔ اخلاص کے ساتھ اپنا منہج واضح نہیں کرتا بندہ، اسی وجہ سے سلف کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنا منہج واضح نہیں کرتا اس سے تعلیم بھی نہ لو، خواہ وہ عالم بھی شمار ہو جائے۔ کیوں؟ تعلیم بھی اسی گڑبڑ کی ہوگی پھر اس کے بعد، تو منہج واضح نہیں ہے اس کا۔ تو فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، آگاہ ہو جاؤ لوگو، یہی ہے اصل میں مفسد، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن جانتے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو ایمان لاؤ اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول کے صحابہ ایمان لائے ہیں، قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیوانوں کی طرح ایمان لائیں۔ الا انہم، آگاہ ہو جاؤ، ہم السفهاء، یہی ہیں اصل دیوانے، ولکن لا يعلمون، اصل میں یہ جانتے نہیں ہیں۔ اب ایک عجیب بات آپ نوٹ کرے ہوں گے، یہ تو پہلے ہی مسلمان شمار ہوتے تھے، پھر ان سے کیوں کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، اور یہ کیوں بولتے تھے کہ ہم بے وقوف کی طرح ایمان کیوں لائیں گے؟ تو ایمان کے دو مسئلے ہیں، سمجھ لیجیے۔ یہ جو ایمان رکھتے تھے نا، منافقین کا ایمان اندر ایک باہر ایک، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے صحابہ کہتے تھے کہ بھائی ایسا مت کرو، صحیح پکے سچے عقیدے والے مسلمان بنو جیسا کہ ابو بکر و عمر ہیں۔ تو بولتے ان پاگلوں کی طرح جو سب چھوڑ دیے، دنیا سے صرف نظر کر لیے، سب کچھ بیوی بچے اللہ کے حال پہ چھوڑ دیے، خالی کیا ہے اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ اللہ بول کے جو بھاگ گئے، جو دین پورا چھوڑ دیا، جو دنیا پورا چھوڑ دیا، عقل سے ذرا بھی کام نہیں لیے، کیا ان کی طرح ہم بھی کیا پاگل بن جائیں؟ آج بھی بہت سے لوگ ایسا ملیں گے، کیسا کی زندگی گزارا، کیا کی +2 تک، کیا کی کالج میں گیا، اچھے لوگ ملے، شیونگ کرتا تھا، داڑھی رکھا، پھر ٹی وی تھی نکالا گھر کی، پینٹ شرٹ لڑتا تھا تو جھاڑ لے کو ریپیڈو اس کے اندر روڈا کے اندر وہ نکال کو اوپر ٹکنے کے اوپر رکھا، وہاں سے شروع ہو جاتا، کیا رے تو دن پڑھا سکی، ہمیں سب نہیں پڑھے کی۔ اب انہیں پریشان ہو جاتا ہے، نہیں کیا جی یہ برا تھا کیا، بھی نہیں بولتے تھے، اچھا تھا، اچھا ہونے کی کوشش کرو، معاشرہ ساتھ نہیں دے رہا، نہ دیتا نہ اسے اپریشیٹ کرتا، الٹا کیا سمجھتا، دیوانہ بھائی پاگل، نوجوانی میں دیوانے کی چڑھگی سے کیا کہ خالی نکل جاتا ہے، کام خالی نکل جاتا ہے، مدرسہ خالی نکل جاتا ہے، مرکز خالی نکل جاتا ہے، دین دنیا کا تو نہیں پڑھنا کتاب، بچے کیا ہوں گے میرے، انہیں بگاڑ کو چھوڑا تھا، ایک دوست ملا بھائی، انہیں بگاڑا بھائی سے، ورنہ اچھا کالج کو جانے کو تھا، اچھا انہیں اچھا کالج کو جانے کو تھا نا، وہ برابر تھا، فلم دیکھ لے کو رات کو آ کو 1:30 بجے اون میں اماں کا ہے کھانا گرم کر کو دیتی، بیٹا آؤ بیٹا تمہیں کیا فلم دیکھ کو آئی اتنی رات کو آئے نا بیٹا، کیا بھی نہیں پرواہ نہیں، بہت مدرسے کو 11 گھنٹے ہو گئے تو پریشان ہو جاتی اماں، کون رہے بولے مجھے کہیں گیا تو کس سے پوچھ کو گیا پوچھ ہے۔ تو حقیقی ایمان جو ہے نا وہ لاؤ بولتے تھے، تو حقیقی ایمان والوں کے بارے میں منافقین لوگ کیا بولتے ہیں، ان دیوانوں کی طرح ایمان لائیں جو سب کچھ چھوڑ دیے۔ آپ ذرا اندازہ کریں نا جی، ایک بیٹا، ایک ہی بیٹا ہے، ساتھ میں بہنیں ہیں، ماں باپ ہیں، اور ماں باپ بھی بوڑھے ماں باپ،
کما کر دیکھنے والا بندہ ایک ہی ہے بیٹا، ابو بکر صدیق۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ابو بکر تنے تنہا تمہیں نکل کے آنا ہے، ہجرت کی رات پہ تم اور ہم نکلنا ہے، تو گھر میں جمع پونجی جو کہ 4000 درہم تھے وہ پوٹلی میں بن کے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے پچھلے دروازے سے اونٹ پہ بیٹھ کے نکل گئے۔ یہاں بوڑھے ماں باپ کے لیے خرچے کا نہ ایک پیسہ ہے، نہ کوئی دیکھنے والا دوسرا بندہ ہے، نہ کوئی اور پرسان حال ہے۔ نبی کے ایک قول پہ اپنے خاندان کو بھی قربان، اپنے مال کو بھی قربان۔ اس وقت کوئی دنیا دار ابو بکر سے پوچھے یہ کیا کر رہے ہو بھائی، رسول کی اطاعت میں ماں باپ کو چھوڑ دیا، ایسا کیا اسلام بولتا؟ بہت سے لوگ بولتے اسلام کیا ایسا بولتا کہ اللہ کا رسول دین اسلام کے واسطے ماں باپ کو چھوڑ، نہیں، ضرورت پڑے تو سب کچھ چھوڑیں گے، اسلام یہ بولتا، دین اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ۔ اب اس وقت دنیا دار انسان کی نظر سے دیکھو، ابو بکر غلطی کرتے نظر آئیں گے، نعوذ باللہ، میرے ماں باپ کو ایک پیسہ نہیں رکھا، جتنی پونجی تھی لپٹا لپٹا کے کیا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ نکل گئے، کوئی پرسان حال نہیں۔ صبح سویرے اٹھ کے ابو قحافہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، میرا بچہ کہاں ہے، تو کچھ پتہ نہیں، نہ گھر میں کوئی کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ ذریعہ بنا دے گا، لیکن نکل گئے اللہ کے بھروسے۔ اب یہ ایمان تو دراصل کیا ہے، بعض لوگوں کو جو دنیا دار ہیں ان کو پاگل پن ہی تو نظر آتا ہے نا، یہ کیا دیوانہ بن گا بھائی، کیا بھی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، اٹھا ہوا دے رہا ہوتا۔ بعض لوگوں بھائی اللہ کی راہ میں مانگنے آیا، گھر کے اندر پونجی 10,000 کی تو اٹھا لے لگاؤ دے ڈالا، تو ہمیں کیا بولتے ہیں، دیوانہ جی، دیا کر تو 1,000 روپے دے، 500 دے، اگلا پچھلا کیا بھی دیکھا نہیں، پورا دے آنا بات۔ تو ایمان کی چاشنی، حقیقت، اندھا پن منافقین کو لگتا ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، دیوانہ پن ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کو ان لوگوں نے دیوانہ کہا۔ اللہ نے کیا کہا، الا انہم ھم السفہاء، ارے بدبختو دیوانے تم ہو، وہ نہیں، جنہوں نے آخرت کو سمجھ لیا، اس کے لیے سب کچھ قربان کر رہے ہو اور جانتے ہیں کہ اس کا بدلہ دگنا تگنا اللہ نے لاکھوں کروڑوں کر کے اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے، اس کی رضا کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب وہ خلیفہ بنے تو کئی دن ہو جاتے تھے بیٹیوں کو کچھ دینا نصیب نہیں ہوتا تھا، تو ایک مرتبہ عید آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اپنے ہی بیٹے سے، ان کا نام بھی عبدالعزیز تھا اور ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، باپ تو باپ سے بیٹا اور بڑھ کے تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے کل کے واسطے، ذرا بیت المال جانا اور یہ میرا لیٹر دینا، خرچ پہ کچھ کپڑے مانگ کے لے آنا، اور اس کے بعد ہمیں پہننے اوڑھنے کے لیے مل جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ نے دیا تو میں قرض ادا کر دوں گا، تو قرض پہ کچھ پیسہ لے کے آ جانا۔ تو بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا آپ شام تک زندہ رہیں گے، یہ گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ عمر بن عبدالعزیز شرمندہ ہو، کہا کہ بیٹا تو نے واقعتاً آخرت کی یاد دلاتی۔ پھر عید پڑھ کے آئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ بیٹیاں ترکاری کچی اور وہ بھی پیاز جو پڑی ہوئی تھی وہی کھانے کو ملی، کھا رہی تھی، تو منہ پہ ایسا کیا ہے ہاتھ رکھ رہی تھی۔ جب عمر بن عبدالعزیز بات کرنے کے لیے آئے تو پوچھا کہ بیٹیاں کیا میرے منہ میں اتنی بدبو ہے کہ تم بات کرنے کے لیے ہاتھ رکھتی ہو، یا تمہارے اندر کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے تم ہاتھ رکھتے ہو؟ کہا کہ ابا جان ہے تو کھانے کو کچھ نہیں، اس کی وجہ سے ہم نے پیاز ہی کھائی، اس کی بدبو ایسی ہے کہ آپ کو تکلیف دے گی، اس وجہ سے ہم نے کیا ہے ہاتھ رکھا۔ تو رو پڑے عمر بن عبدالعزیز، کہا کہ بیٹیوں اور میرے بچوں ایک بات یاد رکھو، میں تمہیں یہاں مزے مزے کے کھانے کھلا سکتا ہوں اور بہت زیادہ عیش و آرام میں رکھ سکتا ہوں، لیکن اس کے بدلے عمر کو جہنم ملے گی، کیا تمہیں منظور ہے؟ یہی چیز میں بدل کے کہتا ہوں، یہاں تم ذرا سا کیا ہے ایڈجسٹ کر لو، جتنا کچھ بھائی فاقہ سنبھال لو، لیکن اس کے بدلے تمہارے باپ کو جنت ملے گی، تو تم راضی ہو؟ تو اولاد نے کہا کہ ابا جان ہمیں منظور ہے کہ میرا باپ جہنم میں نہ جائے، خواہ ہم دنیا میں فاقہ کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ اصل میں کیا ہے، عقل مند ہیں جو ترجیح آخرت کو دیتے ہیں، دنیا لٹا دیتے ہیں۔ لیکن پاگل لوگ دیندار کے کہلانے پر بس ظاہری، اندر باطنی کیا، دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیوانہ ہے جی،
تو اللہ نے کہا یہی کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ پھر اس کے بعد ایک چوتھی صفت بیان، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، یہی تسلسل ہے جو میں بیان کر رہا ہوں آیاتوں کا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں کے ساتھ مل کے رہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطان دوستوں یعنی منافقین کے ساتھ تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، بھائی اصل میں تمہارے ساتھ ہیں ہم، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، مسلمانوں سے تو ہم مذاق کر رہے تھے، ایسے ہی ہمیں بھی بہت سے مل جائے، کیا بماجا کو آتا نا کیا قصہ، چپ کے جی دکھانے ان لگا کو معلوم ہمارا دوست نہیں، ڈرنے کی ضرورت، ہاں مذاق کرنے گیا تھا ان لوگوں کے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، اصل میں اللہ مذاق نہیں کرتا، یہ دراصل کیا ہے، طنز کو طنز کا جملہ ہے، جواب ہے، اللہ بھی ان سے مذاق کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، یہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جائیں اور اپنے کفر میں پختہ ہو جائیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی خرید لی، فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت کوئی نفع نہیں دے گی، وما کانوا مہتدین، یہ ہرگز ہرگز ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے۔ مثلہم، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل الذی استوقد نارا، ایک بالکل اندھیری جگہ پر لکڑیاں اکٹھے کر کے آگ جلائی۔ اب منافقین کی مثال اچھی طرح سمجھ لیجئے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اللہ قرآن میں مثالیں دیتا ہے تو یاد رکھو ان مثالوں کو سمجھنے والے بھی وہی ہیں جو عاقل ہیں، دیوانے نہیں سمجھتے، پاگل نہیں سمجھتے، دنیا دار نہیں سمجھتے۔ اللہ نے جو مثالیں دی ہیں ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی عقل دینا پڑتا ہے۔ غور سے سنو منافقین کی مثال اللہ کیا دے رہا ہے، فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ انہوں نے کیا ایک اندھیری جگہ پہ آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ سے اطراف کا پورا ماحول روشن ہو گیا، ذهب اللہ بنورہم، اچانک کیا ہوئی، لائٹ چلی گئی، ابھی گئی نا، ایسے ہی پوری لائٹ چلی گئی تو کیا حال ہوتا، ویسے ہو گیا، یعنی اچانک وہ نور، وہ آگ بجھ گئی، ذهب اللہ، اللہ لے گیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا اندھیروں کے اندر بھٹکتے ہوئے، وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ پلٹ کے آنے والے نہیں ہیں، اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، یا ان کی مثال ایسی ہے، دوسری مثال ہے یہ، میں خالی ترجمہ کیے جا رہا ہوں، تشریح آؤں گا ابھی، دوسری مثال ہے، او کصیب من السماء، آسمان سے زبردست بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، اندھیریاں ہیں اس کے اندر، ورعد، بجلی کے کڑاکے ہیں، وبرق، چمکتی ہوئی بجلیاں ہیں، رعد کہتے ہیں بجلی کی آواز، اور برق کہتے ہیں بجلی کا وہ چمکیلا پن جو ہمیں آسمان میں نظر آتا ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایک آواز ہے، ایک دیکھنے کا ہوتا ہے، جو بجلی آسمان پہ کڑکتی ہے اس کی آواز کو کہتے ہیں رعد، برق بجلی کو کہتے ہیں۔ اچھا، یجعلون اصابعہم، یہ ڈر کے مارے کھڑے ہوئے ہیں اس بارش میں، اور کیا کر رہے ہیں، اپنی ہی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال کے اس آواز سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ جو کڑک ان کے اوپر پڑ رہی ہے یا دلوں کے اندر لرزا رہی ہے، اس سے موت سے بچنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تبارک و تعالی کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اب ان دو مثالوں میں سمجھنا کیا ہے، آپ لوگوں نے نہیں سمجھا، اب مفسرین کیا سمجھاتے ہیں، غور سے سنو۔ پہلی مثال میں اس منافق کی مثال دی گئی ہے جو کہ بتلانے کے لیے تو کیا کرتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو اسلام کیا ہے، روشنی ہے یا اندھیرا ہے؟
روشنی ہے۔ مقصد کیا نہیں ہوتا؟ واقعتاً پکا سچا مسلمان ہو کے جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا کام کرنا اور اللہ کی رضا پانا، یہ نہیں ہوتا۔ خاندانی مسلمان، بابا مسلمان میں بھی مسلمان، دادا مسلمان میں بھی مسلمان، مسلمانیت کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی کیا ہے، جب دیکھا انہوں نے کہ مدینے میں اگر اسلام بولو تو ہمیں اچھے اچھے مراعات مل سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی عطا مل سکتی ہے، مال غنیمت مل سکتا ہے، نہیں بولے تو کچھ نہیں، تو اچھا جان دیجیے مسلمان ہو جائیں گے۔ دھڑا دھڑ 9 ہجری میں کیا ہے، آئے مسلمان ہوئے، آئے مسلمان ہوئے، آئے مسلمان ہوئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ یہ اعرابی لوگ گاؤں والے آتے ہیں اللہ کے رسول اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ہم ایمان لائے۔ ہرگز یہ ایمان نہیں لائے، ان کو بولو کہ یہ لوگ اسلام لائے۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ یہ اسلام لائے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک تو ان کے دلوں میں ایمان داخل بھی نہیں ہوا، تو کہاں سے ایمان بچا؟ وہ صرف انڈر میں آ گئے کہ ہمیں کیا ہے، یہاں رہنا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کر لیے تو بہت سے مراعات ملتے ہیں ہمیں۔ تو ایسے ہی کیا ہے، جس نے بغیر کوئی نیت کے اخلاص کے ایمان قبول کر لیا، دکھاوے کے لیے ہی صحیح، لیکن روشنی تو ایمان کی ہے نا بھائی، اسلام کی ہے نا، وہ تو کچھ دیر کے لیے پا لیا نا، وہ ظاہراً تو کیا ہے کچھ نہ کچھ پایا نا، لیکن جب وہ عمل کر کے پورا ماحول روشن کر کے جب اس کو بننا تھا حقیقت کا مسلمان، اس وقت جب آزمائشیں آتی تو کیا کرتا، وہ چھوڑ کے پلٹ کے جتنا بنتا اتنا بھی چھوڑ دیتا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ گویا کہ جتنی روشنی وہ اطراف و اکناف میں آئی تھی اس کے اسلام لانے سے، وہ بھی اللہ بجھا دیتا، پھر وہ گھپ اندھیرے میں اندھیرے ہی رہ جاتا۔ یہ حالت کب ہوتی مسلمانوں کی؟ جب بلا سوچے سمجھے کیا کرتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں یا اہل الحدیث بنتے ہیں۔ خاص کر ماشاء اللہ ٹھیک ہے، مسلک سمجھ میں آیا، منہج سمجھ میں آیا، یہی اصل ہے، بن جاتے ہیں، لیکن اسے ٹک نہیں پاتے۔ بعد میں دیکھتے ہیں یہ وہاں سے بول رہا، وہ وہاں سے بول رہا، یہ تکلیف آ رہی، وہ تکلیف آ رہی، گھر میں عزت نہیں، معاشرے میں عزت نہیں، ارے کیا رے کرا سا غلطی میں ہی۔ جو مخلص ہوتے ہیں کھڑ جاتے ہیں، جو دکھاوے کے ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ان کو نور ملنے کے باوجود بھی ان پر اندھیرا چھا گیا، اور یہ بہرے گونگے کی طرح کیا ہوتے ہیں، اسی طرح پھر بن جاتے ہیں جس طرح پہلے تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر حالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو دوسری مثال سمجھو، بارش ہو رہی ہے، بارش کے قطرے جس طرح ہمارے لیے زمین کو سیراب کرتے ہیں، اسی طرح وحی کے قطرے ہمارے دلوں کو سیراب کرتے ہیں۔ یہاں بارش سے مراد قرآن، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ہے جو بارش ہو رہی ہے۔ ابھی اس بارش میں، موسلا دھار بارش میں ذرا سختیاں بھی ہوں گی، ذرا کبھی جنگ کے لیے بھی پکار ہوگی اللہ کے رسول کی طرف سے، کبھی اللہ کے رسول کہیں گے کہ مال لاؤ تو مال لانا ہے، کبھی کہیں گے جان لاؤ تو جان لانا ہے، کبھی کہیں گے بیوی بچوں کو چھوڑو تو چھوڑنا ہے، کبھی کہیں گے نکلو جہاد میں تو نکلنا ہے، کبھی کہیں گے سفر میں نکلو تو نکلنا ہے۔ کیونکہ ہمارا بنیادی فلسفہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض، نہ ہمارا مال ہمارا ہے نہ ہماری جان ہماری۔ تو بجلی کے اندر کڑاکے اور جس طرح کیا ہے روشنیاں اور اس طرح اندھیریاں ہوتی ہیں، اسی طرح اسلام لانے کے بعد بھی اس کے اندر کچھ سختیاں ہیں۔ بیٹھے بیٹھے جنت نہیں مل جائے گی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ تسبیح پکڑ کے کیا سبحان اللہ بولتا رہے، باہر کیا ہو رہا ہے، بے حیائی ہو رہی، باہر کیا ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے، غنڈہ گری ہو رہی، باہر کیا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، مجھے کیا واسطہ بھائی، میں تو اللہ کی عبادت کر کے بیٹھا ہوا ہوں مصلی پکڑ کے، میں تو جنتی۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ کے رسول کو بدر میں کیوں آنا پڑتا، احد کیوں ہوتی جی، خندق کیوں ہوتا، فتح مکہ کیوں، تبوک کیوں، موتا کیوں، اللہ کے رسول جیسے امن پسند انسان کیوں لڑتے، کیوں شہادتیں ہوتی، کیوں احد کا میدان لالہزار ہوتا، نہیں چل سکتا، خالی خولی اللہ اللہ خیر صلی اللہ پہ ہو نہیں سکتا، نکلنا ہے، ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر،
سب سے بڑا جہاد تو وہ ہے جو ایک جابر قاہر، ایک سلطان، ایک بڑے آدمی کے سامنے حق بات کہنا، تمہیں اچھا لگے نہ لگے ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، ہمیں حق بولنا ہے تو بولنا ہی ہے، ٹویسٹ کرنا نہیں ہے، مجبور نہیں ہو جانا، ہاں چاپلوسیاں نہیں کرنا، اور بڑے آدمی بھائی کچھ بول دیا تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا جی، ان سب سے بڑا رب العالمین ہے میرے ساتھ، ان سے کیا ہوتا مجھے، ہے یہ ایمانی کیفیت جب تک نہیں آتی تو یاد رکھیے وہ منافقین یا تو کمزور ایمان والوں کے زمرے میں ہوتا۔ آپ دیکھیے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بیعت کی ہے اصحاب رسول اللہ، ان کو کیسے کیسے مصائب و آلام آئے اور اس پہ انہوں نے کیسے ڈٹ کے مقابلہ کیا، لیکن وہی جو کمزور منافقین تھے اس کے اندر ایسے وہ لوگ پریشان ہوئے گویا کہ کیا آنکھوں دیکھے موت کے منہ میں جا رہے ہیں، تو کسی نے کیا کیا، پلٹ گیا، کسی نے بہانہ کیا، کسی نے جھوٹ بولا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، غزوہ تبوک تھا، غزوہ تبوک تھا، اور یہ غزوہ تھا 9 ہجری کا، اور غزوہ تھا کس سے، ملک، وہ ملک جو اس وقت کا امریکہ تھا، ہاں ہرقل سے تھا، روم سے، اس کی چھوٹی موٹی فوج ہی 1.5-2 لاکھ ہوتی تھی، چھوٹی موٹی، بڑی جو ہے وہ تو لاکھوں میں ہوتی تھی، اور وہ تبوک کے قریب میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے، یہ اطلاع آئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پلاننگ تھی، ایک فوج کا طریقہ تھا، وہ کیا تھا، اللہ کے رسول کی پلاننگ کا طریقہ یہ تھا کہ دشمن تیار ہے، یہ اطلاع آ جائے تو اللہ کے رسول یہ نہیں بولتے کہ بیٹھ کے انتظار کرو دشمن آئے گا تب حملہ کریں گے، اللہ کے رسول یہ بولتے کہ پہلے خود تیار ہو، چلو وہ آنے سے پہلے ہم پہنچ جائیں اس کے سر پہ۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ اطلاع آئی ہے کہ یہ لوگ ہم پہ حملہ کرنے والے ہیں، تم بھی تیار ہو۔ سخت گرمی، مئی جون کا زمانہ، اور مدینے میں جب گرمی عروج پہ ہوتی ہے نا اس وقت ہی فصل کاٹنے کا زمانہ، کیونکہ کھجور گرمی میں پکتا اور اس کے بعد اسی وقت اس کو نکال لے تو سیو ہو جاتا، ورنہ تو پوری فصل برباد ہو جاتی، اور پوری مدینے کی معاش کھجوروں پر تھی۔ اب اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا بھائی دیکھو سفر کو نکلنا ہے، جہاد ہے، جو ہے لے آؤ، اور خود بھی آؤ، جنگ 2 لاکھ سے ہے، جو ہے سب آنا ہے۔ اب اصحاب رسول اللہ کا معاملہ اس وقت کیا تھا، کسی کے پاس سواری نہیں، کسی کے پاس میان ہے، کسی کے پاس تلوار نہیں، تو وہ آ کے رویا کرتے تھے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول جہاد میں شامل ہونا بہت میری خواہش ہے، خاص کر آپ کے ساتھ جانا تھا، پتہ نہیں پھر موقع ملے گا یا نہیں، لیکن اللہ کے رسول میرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، کوئی سواری نہیں، اگر آپ ارینج کر دیں تو میں آپ کے ساتھ ابھی آ جاتا ہوں۔ اور مسلمانوں کے لشکر کے قسم پرسی کا یہ حال تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سواری کتنے ارینج کرتے، جی لوگ آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا بھائی سواریاں ارینج کرو، تو حضرت عثمان اٹھے، کہا کہ اللہ کے رسول میں پورے 1000 سواریاں اونٹ اور اس کے ساتھ کھانے کے ساتھ دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ عثمان جاؤ، اس کے بعد جو بھی کر لو تم جنتی ہو۔ پھر پوچھا کہ کون بھائی دے رہے ہیں، کون دے رہے ہیں، اٹھو اللہ کی راہ میں دو۔ ابو بکر نکلے، گھر کا کل سامان باندھا، ٹٹول کے کیا چیزیں اٹکی ہوئی ہیں دیواروں کے اوپر وہ بھی باندھ لیا، پھر اپنے کندھے پہ اٹھایا، لے آ کے رکھا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں جو بھی تھا لا کے رکھ دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے، کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں، دوسرا کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، سب بھی لا کے رکھ دیا، سب لا کے رکھ دیا۔ عمر کہتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ میرے پاس پیسہ تھا، اور میں نے سمجھا کہ آج تو عمر کو کسی نہ کسی طرح پیچھے چھوڑوں گا، میں آگے جاؤں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت تنگی چل رہی ہے ابو بکر کے گھر میں۔ یہ ایمان میں، سخاوت میں، اچھے کاموں میں مسابقہ کرنا حلال ہے، بلکہ اچھا ہے، اسے رشک کہتے، حسد نہیں بولتے۔ دنیا داری میں مقابلہ کرنا برا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہمیشہ اول آنے والے تھے، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کبھی میرے دل میں ایسا خیال نہیں آیا، لیکن اس وقت آیا کہ میرے پاس زیادہ مال ہے، میں ضرور بھی ضرور آج ابو بکر سے آگے جاؤں گا۔ میں نے اپنے حساب سے آدھا مال ٹائٹ کیا، بنڈل اٹھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا،
کوانٹٹی کے لحاظ سے حضرت عمر جو لائے تھے حضرت ابو بکر کے بعد بالکل آدھا پاؤں بھی برابر نہیں ہوتا تھا، بلکہ ایک حصے کے برابر بھی نہیں تھا، لیکن کوالٹی کے حساب سے جو لائے تھے وہ ابو بکر اس سے زیادہ لائے تھے جتنا حضرت عمر لائے تھے۔ کیوں؟ ابو بکر پورا گھر لا کے رکھ دیے تھے اور حضرت عمر آدھا گھر لا کے رکھے تھے۔ تو جب یہ دونوں پہنچے اللہ کے رسول نے سوال ہی الٹا دیا۔ اگر اللہ کے رسول یوں پوچھتے کہ عمر کیا لائے ہو تو وہ کہتے کہ دیکھو اتنے دینار، اتنے درہم، اتنی چیزیں لایا ہوں، اور ابو بکر سے پوچھتے تم کیا لائے ہو تو وہ کہتے میں تو کیا ہے جھاڑو پوچھ کے جو بھی تھا لا کے رکھ دیا ہوں، تو کم ان کی قیمت ہو جاتی اور حضرت عمر کی بڑھ جاتی۔ تو اللہ کے رسول نے جو سوال نہیں کرنا تھا وہ الٹا کر دیا، کہا کہ ابو بکر کیا چھوڑ آئے؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں۔ عمر سے پوچھا کہ تم کیا چھوڑ آئے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آدھا گھر میں چھوڑ آیا ہوں، آدھا لایا۔ یہ چندہ دینے والا کبھی نہیں پوچھتا۔ آج بھی میں چندے کے سلسلے میں ہی آیا ہوں، کوئی بندہ آگے کہہ رہا ہے کہ 10,000 ڈال دیجئے بل میں پوچھتا ہوں تمہارا بینک بیلنس کتنا ہے جی؟ تو میں بولیں گے کیا مولوی صاحب کیا حقیقت کو لاکھوں دیا سب بڑی بات ہے، اس کے اوپر بینک بیلنس الگ پوچھتے تمہیں میرا؟ یہ کوئی چندہ دینے والا کبھی نہیں پوچھتا کہ تمہیں چھوڑ کے کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہی الٹا دیا۔ تو ایک طرف اصحاب رسول اللہ یوں دے رہے تھے تو دوسری طرف منافقین میں کھلبلی۔ اب کیا بول کے چھٹکارا پائیں گے جی؟ کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بولیں گے۔ تو انہوں نے ایک نیا بہانہ، بھائی گرمی بہت تھی، کیسے یہ گرمی میں نکلو گے؟ یہ جا کے صحابہ سے بولتے تھے تم بولو، گرمی بہت تھی، یہ گرمی میں کہاں نکلیں گے ہم، وہ بھی روم سے مقابلہ۔ جب یہ بات ان کے زبانوں پہ آئی تو اللہ نے کہا اچھا گرمی کا بہانہ بناتے ہو، قل نار جہنم اشد حرا، جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ ہے، وہ سنبھالتے ہو۔ جب اس میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک اور طریقہ سوچا۔ ایک منافق آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ہرگز یہ تبوک میں آنے والا نہیں ہے، منافق تھا اندر، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے نکلنا ہے روم کی طرف، کیا تم آ رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں تو آنا ہی چاہتا ہوں، لیکن آپ تو میرا مزاج جانتے ہی۔ اللہ کے رسول نے بولا کیا ہے بھائی؟ کہا کہ میں تو کیا حسین عورتوں کو دیکھ کے پاگل ہو جاتا ہوں جی، اور آپ کو معلوم نہیں ہے ملک شام کے عورتیں بڑے حسین ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بلا کے لے جائیں گے جہاد کو، کہیں میں زنا میں ملوث ہو گیا، آپ زنا کر بیٹھا تو الٹا پرابلم ہو جائے گا، اس وجہ سے میں یہاں رہنا ہی کافی ہے مجھے۔ کیسے کیسے جواب دیں؟ تو یہی اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ذکر کرا اسی شخص کے بارے میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اغْذَلْنِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ اللہ کے رسول آپ سے آ کے ایک شخص پوچھتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجئے جنگ سے کہ میں نہیں آ سکتا، اور مجھے فتنے میں مبتلا نہ کیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي۔ کیا فتنہ؟ مجھا کہ عورتیں دیکھے گا تو اسے قابو میں رکھنے نہیں ہوں گا کہتے۔ ہاں ہمارے بھی ہوتے نا بدے لاڑ کے جواب میں بڑے، ویسے ہی وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے فتنے میں مت ڈالیے۔ اللہ بولتا ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، بدبخت آگاہ ہو جا، تو پہلے ہی فتنے میں پڑ چکا ہے، فتنے میں پڑھ کر ہی تو آگے جواب دے رہا ہے رسول کو، ورنہ جواب ہی نہیں دیتا۔ ایمان مخلص ہوتا تو کبھی جواب دیتا ہی نہیں، تو پہلے ہی فتنے میں پڑ چکا ہے۔ یہ آ کے بعض لوگوں نے کیا کیا، ایسا کیا۔ اچھا ہوا کیا پھر بعد میں؟ واقعہ سنیے، بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے، بخاری کے اندر پوری روایت موجود ہے، کعب بن مالک راوی ہیں۔ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے، 30,000 کا لشکر تھا، اور اتنے کم سواریاں تھے کہ 3 آدمی ایک سواری پر بیٹھتے تھے، 3 آدمی، یعنی باری باری 3 بار اس کو۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ کے لیے تو ہم ایک اونٹ الگ کر دیتے ہیں، آپ اس پہ سوار رہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ثواب کی جتنی ضرورت تمہیں ہے اتنی مجھے بھی ہے، میرے اندر بھی باری لگاؤ، میں بھی پیدل چلوں گا، کچھ دیر ایک سواری کرے گا، پھر دوسرا سواری کرے گا، پھر تیسرے نمبر پہ میں آؤں گا۔ تو اللہ کے رسول کی سواری بھی 3 باریاں تھیں اس کے اندر،
تو ایسے چلا، فاقہ کھانے کو نہیں تھا، 30,000 کا لشکر کتنا کھائے، اور لمبا سفر، 15 دن کا جانا 15 دن کا آنا. تو اللہ کے رسول نکل گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی دھاک بٹھائی ہرقل کے دل میں، وہ لڑائی کرنے سے ہی باز آ گیا، بھاگ گیا، کیونکہ وہ علم والا تھا، اسے معلوم تھا رسول سے کبھی کیا ہے مقابلہ کر کے کوئی نہیں جیتا، وہ جانتا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اسی میں عافیت ہے کہ میں جنگ نہ کروں. بھاگ گئے. اللہ کے رسول وہاں کچھ دن ٹھہرے رہے، آس پاس کے جتنے علاقے تھے وہاں سے معاہدے ہوئے، ایگریمنٹ ہوئے، مسلمانوں کی ایک دھاک بڑھ گئی، پھر واپس اللہ کے رسول آ گئے. ابھی اس میں معاملہ یہ تھا کہ حقیقی طور پر مخلص بڑے بڑے 3 صحابی بھی اس جنگ میں شریک نہیں، منافق نہیں، صحابی. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی تھے جو کہ مخلص ترین، بلکہ کعب بن مالک تو بڑے صحابہ کے اندر شمار ہوتا ہے، بیعت عقبہ میں شامل ہونے والے صحابی ہیں. ان تینوں نے بھی شمولیت اختیار نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول واپس آ گئے. اب اللہ کے رسول جیسے ہی آتے مسجد میں بیٹھتے تھے تھوڑی دیر، تو اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھے. اب خود کعب بن مالک روایت کر رہے ہیں کہ مجھے وسوسے آ رہے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں. بہت سے لوگ جو میرے ساتھ بیٹھ گئے تھے، جتنے بیٹھے تھے نا سب منافق تھے، جو بھی اللہ والے تھے نکل چکے. 3 ہی لوگ تھے جو اللہ والے صحابی تھے، پھر بھی نہیں نکلے. وہ 3 میں یہ نوجوان صحابی تھے کعب بن مالک. وہ کہتے ہیں کہ میری قوم نے مجھے اتنا تنگ کیا، کہا کہ دیکھو ہم سب جھوٹ بول کے کیا ہے چھٹکارا پالیں گے، تم بھی کوئی جھوٹ موٹ بول لینا. اب کیا ہو رہا تھا، اللہ کے رسول بلا رہے تھے، بھائی تو مسلمان تھا نا، میں نے آرڈر دیا تھا نا جنگ کو شامل ہونا ہے، کیوں نہیں آیا؟ وہ اندر سے منافق تھا. وہ آ کے بولتا اللہ کے رسول گھر میں بوڑھی ماں تھی، میں ایک ہی دیکھنے والا تھا، نکلنا ہی چاہتا تھا، بیمار پڑ گئی، کیا کرنا، نہیں نکل سکا. اللہ کے رسول بولتے چلو استغفار کرو اللہ معاف کرے. کوئی دوسرا بندہ آتا پٹی لگا کے، اللہ کے رسول نکلنے ہی والا تھا، گر گیا، زخمی ہو گیا، پھر نکل نہ سکا. اللہ کے رسول دعا کر، اللہ کے رسول کہتے کہ چلو معاف کرو اللہ معاف کرے تمہیں نہیں. یہ پورے منافقین اللہ کے رسول بھی جانتے تھے. جتنے آ کے ایکسکیوز پوچھ رہے ہیں، کبھی کبھی استاد کو معلوم ہوتا، طالب علم آ کے بولتا کل سیر کو جانا، دادی مر گئی، معلوم دادی مر کو 50 سال اس کی بول دو، پھر بھی بولتا استاد جا 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 چھٹی اٹھا لے. بولتا تو نے کیا سمجھتا استاد کچھ معلوم نہیں سمجھ جاتا، کیا اناڑی بنایا؟ بولتا نہیں اناڑی تم نہ بنایا، استاد معلوم رہتا پورا. ہاں تو یہاں بھی منافقین پٹی بن کے، کوئی کیا زخمی ہو کے، کوئی روتا پلاتا اللہ کے رسول کے پاس آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول یہ معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا. اللہ کے رسول کہہ رہے تھے جاؤ بھائی جاؤ جاؤ جاؤ. اب یہ 3 صحابی جو تھے نا، ان کے لیے جان پر بنائی تھی. وہ سوچ رہے تھے جھوٹ بولیں گے تو کتنی دیر کو اللہ تعالیٰ وحی سے معلوم کرا دے گا، سچ بولیں گے تو اللہ کے رسول کا غصہ کیسے سہیں گے. اب لوگ جو منافقین ساتھ میں جو رہ گئے تھے نا، اسی وجہ صحبت اچھی ہونی چاہیے. برے ہوں تبھی صحبت اچھی ہو تو ایک نہ ایک دن بدل جاتا. تو جو برے صرف منافقین بیٹھ گئے تھے نا، وہ آ کے بول رہے تھے ارے اتنے جھوٹ بول کے ہم بھی آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم نہ اللہ ہے. جب وہی آئی تمہیں بھی کچھ تو بول کہو جی بھی بیٹا بیمار تھا یا کہتے بھی تھا، تمہیں بھی چھٹکارا پالیں گے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے اتنا لوگوں نے اصرار کیا، میں بھی جھوٹ بولنے پر آ ہی گیا. قریب تھا کہ میں بول دوں، لیکن اللہ کے رسول کا چہرہ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہو کے دیکھا، تھرا اٹھا کہ کیا ہے میرے ہاتھ سے اللہ کے رسول کے سامنے جھوٹ نہیں بولا جائے گا. اب جن جن کو اللہ کے رسول جان بوجھ کے چھوڑ رہے تھے چلو جی چلو جی چلو جی، اللہ نے بڑے پیار سے ڈانٹا اللہ کے رسول کو. سورہ توبہ کے اندر عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لهم، اے اللہ کے رسول ان بدبختوں کو آپ نے معاف کیوں کر دیا؟ سزا دیتے پکڑ کے. رحمت للعالمین تھے، صرف نظر کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نہیں پکڑتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا چلو چلو، لیکن اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں چھوڑنا ان لوگوں کو، ان لوگوں کو سزا دینا چاہیے تھا، معلوم ہونا چاہیے تھا سب منافق ہیں جو لوگ نہیں آئے باوجود آنے کے بھی. تو غرض کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں سیدھے گیا، اللہ کے رسول کی وہ تیز نگاہ پڑی تو اندر کا من ہل گیا کہ سمجھ لیا کہ آج اللہ کے رسول میرے سے غصے میں.
یعنی اس طرح ملاقات نہیں کی جس طرح ہمیشہ کرتے تھے، مسکرا کے جو ملاقات نہیں، وہ ملاقات نہیں تھی۔ اسی سے میں پہچان گیا کہ آج اللہ کا رسول غصے میں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اتنے منافقین جھوٹ بول کے گئے اور چھٹکارا پا لیا، اور میں بھی زبان میں بہترین بات کرنے والا ہوں، میں چاہتا تو میں بھی جھوٹ بول کے فرار اختیار کر سکتا تھا، لیکن اے اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہے کہ میں جیسے جھوٹ بول کے پلٹوں گا اللہ وحی نازل کر دے گا۔ بات یہ ہے کہ میں نہیں شریک ہوا جنگ میں تو کوئی وجہ نہیں تھی، بس سستی کی وجہ سے میں شریک نہیں ہو سکا، صاف صاف کہتا، جھوٹ نہیں، کیونکہ میرے پاس اس وقت مال بھی تھا، اپنا گھوڑا بھی تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگ تو باری باری ایک اونٹ پہ سفر کرتے ہیں، 3 لوگ، اور میرے پاس تو تیز رفتار گھوڑا ہے، تو میں آخری دنوں میں بھی اگر میں گھوڑا لے کے نکلوں گا تو آپ سے مل جاؤں گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جنگ ہی نہیں ہوگی اور آپ جلدی واپس آ جائیں گے۔ میں آج نکلوں، کل نکلوں، کل نکلوں، آج نکلوں، آج نکلوں، کل نکلوں، یہاں تک کہ مجھے خبر آ گئی اور آپ واپس آ رہے ہیں، تو میں نے سوچا کہ اب آگے فائدہ نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ آ گئے۔ بس سستی اور کاہلی اور مال نے دراصل مجھے پیچھے کر دیا، ورنہ تو کوئی ایکسکیوز ایسا نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا، معاملہ تم نے خود سپریم کورٹ میں دیا ہے، اب جواب بھی سپریم کورٹ سے آئے گا۔ جھوٹ بول لیتے، مسئلہ الگ تھا، میرے انڈر میں تھا، میں کہتا کہ جاؤ جاؤ، بعد میں پکڑے جاتے، لیکن تم نے سپریم کورٹ میں دیا ڈائریکٹ، اب اللہ ہی فیصلہ کرے گا، جاؤ جا کے انتظار کرو اللہ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ تو یہ نکل گئے واپس، باہر نکل کے پوچھے بھائی ایسے کون تھے؟ بھی اور بھی میرے ساتھی ہیں۔ 2 صحابی اور بولے ہاں بھائی میں بھی نہیں گیا سوائے سستی کے، کچھ نہیں تھا، ہلال بن امیہ۔ تیسرے نے کہا کہ ہاں بھائی میں بھی نہیں گیا سوائے سستی کے، مرارہ بن ربیع۔ اب یہ 3 صحابی مخلص تھے اور صاف صاف بول دیے کہ ہم صرف سستی کی وجہ سے نہیں گئے، یہ منافقین دراصل جتنے ہیلے بہانے کے سب جھوٹے ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں فیصلہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی معاملہ تمہارا سپریم کورٹ میں، اب وہاں سے جو بات آئے گی وہی بات میں بول سکتا ہوں۔ تم نے سچائی اختیار کی، سزا ملے گی، لیکن سچ رہو گے۔ اب کیا میری سزا معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہے سچے مسلمان کی علامت۔ وہ دراصل کیا ہے، مصائب و آلام کو اپنے اوپر آتے ہوئے دیکھ کر بھی جھوٹ، دغا بازی، دھوکے بازی، بے ایمانی، کفر نہیں چلتا، اگر کرتا ہے تو وہ منافق ہوتا ہے۔ میں اس واسطے اتنا لمبا واقعہ بتا دیا۔ اب سنو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ کعب بن مالک خود روایت کرتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، اس واسطے مجھے سب کی باتیں کان میں پڑ رہی تھی، کیونکہ ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع دراصل ذرا بوڑھے تھے، وہ گھر سے باہر ہی نکلتے نہیں تھے شرما کے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں دراصل سب کے ساتھ پھرتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، مجھے ہنستے تھے، کوئی مذاق اڑاتا۔ اتنے میں اللہ کے رسول کی طرف سے آرڈر آیا۔ کیا آرڈر آیا؟ کوئی مسلمان کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا حتیٰ کہ سلام دعا بھی نہیں ہوگی۔ سوشل بائیکاٹ، یہ ہے نا، اچھے ہچوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ہاں، یہ خود تربیت اور دعوت کا ایک مرحلہ ہے۔ بندہ 10 سال سے کیا ہے، جمعیت میں ہے، داڑھی نہیں رکھتا، سوشل بائیکاٹ کرو، بولو نہیں رکھو گے تو ہم سلام تک بھی نہیں کریں، ملیں گے بھی نہیں تمہارے سے۔ 1 سال بس کافی سدھرنے کے لیے، 2 سال بس، 3 سال بس، 4 سال بس، یہ کیا ہے، لمبی مدت تک اندر رہے لیکن کوئی اثر نہیں ہو رہا تمہارے اوپر۔ جماعت قدم اٹھائے تو پھر انسان سدھر جاتا۔ یہ مرحلہ ہم دیکھے ہی نہیں ہے یہاں پر۔ اب لوگوں کو لگے گا کہ پاگل ہو گئے، کہاں سے لے کو کہاں ملاتا نہیں، کوئی نہیں ملاتا ہوں میں، یہ تربیت ہے، اللہ کے رسول نے مخلص صحابہ پر لگایا تھا، کہا کہ ان تینوں سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ اب حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نوجوان تھا، میرے لیے تو دراصل یہ بہت مشکل تھا کہ ہر صحابی سامنے آتا تھا، بالکل قریب میں سلام کرنے جاتا تو پلٹ جاتا۔ کیا حال ہوتا ہوگا اس وقت؟ آپ کسی سے سلام کرنے جائیں اور منہ پھیر دے تو تب معلوم ہوتا دل کو کیا تکلیف ہوتی۔ یہی حال حضرت کعب بن مالک کا تھا، جن جن کے پاس جاتے سب پلٹا لیتے، حتیٰ کہ کہتے ہیں میرے پڑوسی اور قریبی رشتہ دار تھے،
میں نے ان کو گیا سلام کیا. فجر کے بعد وہ اوپر ٹہل رہے تھے اپنے بالا خانے میں, ایک ہی دیوار تھی. میں کہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں, وہ دوسرا کام کر رہا. میں نے کہا السلام علیکم, کوئی جواب نہیں, وہ پلٹ کے دوسرا کام کر رہا. میں نے کہا السلام علیکم, کوئی جواب. مجھے اتنا ملال ہوا, غم ہوا, میں وہ چھوٹی سی دیوار پھاند کے ان کے پاس گیا اور ہاتھ اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے کہا کہ کیا تم میرے وہ دوست نہیں ہو, وہ پڑوسی نہیں ہو جو کہ ہم گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے بات کرتے تھے, آج تم میرے سلام کا بھی جواب نہیں دے رہے ہو. انہوں نے کہا کہ کعب تمہیں معلوم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے, بس میں کوئی اور جواب نہیں دے سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا اطاعت. کوئی جواب نہیں, تمہیں معلوم ہے سب, میں جواب نہیں دے سکتا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا گویا کہ باوجود زمین کے وسعت کے زمین مجھ پہ تنگ ہو. کہاں جاتا ہر ایک منہ پھیر لیتا, حتیٰ کہ میں اللہ کے رسول کے لیے بھی کوشش کرتا. میں آتا مسجد نبی میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اذکار میں بیٹھے ہیں تو میں بھی آ کے کھڑا ہو جاتا, گویا اللہ کے رسول پلٹ جائیں تو اللہ کے رسول دیکھے جیسا, لیکن مگر نہیں دیکھتے, کہیں ادھر ادھر دیکھتے. میرے دل کے اندر ملال سا اٹھ جاتا, میری آنکھیں بھر آتی. میں رب کے حضور کھڑا ہونے کے لیے کھڑ جاتا, نیت باندھ لیتا, رکعت باندھ لیتا, تو تب میں دیکھتا کہ اللہ کے رسول مجھ سے دیکھ رہے ہیں, لیکن جیسے ہی نماز پڑھتا اللہ کے رسول کہیں اور دیکھتا. عجیب مرحلہ تھا. حضرت کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ انہی دنوں یہ بات بہت مشہور ہو گئی تھی کہ اللہ کے رسول نے اپنے خاص صحابی کو بائیکاٹ کر دیا ہے. تو ملک شام کا بادشاہ, ملک شام کا بادشاہ, وہاں تک بات پہنچی. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں, حضرت کعب, کتنا وقت ہے بھائی, کہاں ہے وہ ذمہ دار؟ ہاں, کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار جا رہا تھا تو بازار میں کوئی آواز لگا رہا تھا کہ بھائی کوئی کعب کو پہچانتا ہے تو مجھے وہاں تک پہنچا. حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ میں ہی کعب ہوں, کیا مسئلہ ہے؟ پوچھا کہ تم ہی کعب بن مالک ہو؟ ہاں میں ہی کعب ہوں. تم ہی صحابی ہو؟ کہ ہاں میں ہی. تم ہی وہ ہو جس سے اللہ کے رسول نے بیکاٹ کر کے رکھا؟ ہاں میں ہی. تو کہا کہ خوش ہو جاؤ, ڈرو نہیں, میرا بادشاہ تمہارے لیے خاص خط ریا ہے, خط بھیجا ہے جس کو میں لے کے آیا, کھول کو پڑھ لو, تمہاری دنیا بدل جائے. وہ عیسائی بادشاہ تھا. انہوں نے کھول کے پڑھا, لکھا ہوا تھا کہ کعب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہے اور تمہیں بیکاٹ کیا ہوا ہے, اور میں تمہیں آپشن دیتا ہوں, اگر تم میرے ملک میں آ جاؤ تو میں تمہارے لیے جتنا سونا چاندی ہے سب مالا مال کر دوں گا, اور تمہارے لیے ایک وزیر کی ایک سیٹ بھی رکھا ہوا ہوں, تم میرے پاس آ جاؤ, آقا کو چھوڑ دو. اللہ اکبر, آزمائش پہ آزمائش. ہمیں ہوتا تھا کیا ہوتا ہے, مجھے کی تمہیں بیکاٹ کرے, سو یہاں دیکھو بادشاہ بلاتا, دیکھو کیا کیا نہیں کرتے. حضرت کعب بن مالک کو اس معاملے میں خوش ہونے کے بجائے درد اتنا عمدہ کہ زار و خطار رونے لگے. کہا کہ بدبخت اتنا کمزور مجھے سمجھ لیا ہے کہ لیٹر سے میرے ایمان کو خرید لے گا. اللہ یہ کس آزمائش میں تو ڈال دیا. اور اتنا غصہ آیا کہ آگ جلائی اور اس لیٹر کو لگایا, کہا کہ جاؤ بادشاہ سے کہنا اس کا کوئی جواب نہیں سوائے وہی جواب جو تم نے دیکھا, جا کے بول دینا. کہ کعب نے لیٹر کا جواب دینا بھی ضروری نہیں سمجھا, بلکہ لیٹر کو جلا دیا. یہ ہوتے ہیں ایمان والے, وہ ہوتے ہیں منافق. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق. اسلام کی بارش میں, ایمان کی بارش میں جب آؤ گے تو مصائب و آلام ہوں گے. جو اس سے کترا کے اپنے انگلیوں کو کانوں کے اندر ٹھوس لیں اور سمجھ لیں کہ یہ آزمائشیں ختم ہو جائیں گی یا واپس پلٹ جائیں, تو اللہ کہتا ہے ہم نے ان کافروں کو گھیرا ہوا ہے, چھوڑیں گے نہیں. یہ کافر بن گئے ایمان لانے کے بعد. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم.
آج کوئی عذر نہ پیش کرو، تم باوجود ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا۔ یاد رکھیے، منافقین یہاں کے جو مصائب و آلام مشکلات ہوتے ہیں ایمان لانے کی وجہ سے، اس میں پھر جاتے ہیں، اور شتر مرغ کی طرح جس طرح وہ اپنے سر کو چھپا کے سمجھتا ہے کہ مجھے شکاری نہیں دیکھتا، لیکن اتنا بڑا دھڑ بھول جاتا ہے جو باہر ہوتا ہے، ویسے ہی یہ کانوں میں انگلیاں رکھ لیے تو بجلی گرنے بند ہو جائیں گی، تم نہیں سنائی دیتی لیکن گرنا بند ہو جائیں گی۔ تو یاد رکھو، تم اگر مصائب و آلام آ رہے ہیں اس وجہ سے دین سے بھاگو گے، اسلام سے بھاگو گے، اپنا نام مٹاؤ گے۔ کوئی سمجھتا ہے داڑھی رکھے تو پکڑے جاتے، جی اسامہ بولتے لوگ جاگو شیونگ کر لیا تو انہیں بچ جاتا، مسلمان بول کے اسے ہی مارتے جب دنگا فساد ہوتا، انہیں بھی چھٹتا نہیں، انہیں کون سا بچ جاتا؟ تو یہاں دنیا بھی جاتی، آخرت بھی جاتی، دونوں جاتی۔ کم از کم اسلام پہ تو مرتے نا، اگر اسلام پر قائم رہتے۔ اسلام پر قائم نہیں ہے بتانے کے لیے کیا کرتے لوگ؟ بڑے بڑے غیر اسلامی حرکتیں کرتے، جاگو کبھی کون بھی پنڈت کے پاس چل جاتا، کون مندر کے پاس چل جاتا، تاکہ کیا بولنا نہیں، لوگ اسے سیکولر بولنا، کٹر مسلمان نہیں بولنا۔ ہاں تمہیں کہاں ہونا، جاؤ، مصیبت آئی تو مل کو سب کو آئیں گی، یہاں بھی مریں گے وہاں بھی جواب دو، یہ اللہ کا اصول۔ وہی ایمان پہ کھڑے ہو جاؤ تو اللہ کیسے بھی راہ نکالتا، جیسے کعب بن مالک کو نکالا۔ اب سنو، اب دیکھو اصل مزہ، اینڈنگ کہانی کی کیسی ہے۔ اور یہ کہانی مہابھارت بن رامائن کی نہیں ہے، یہ بخاری کی ہے، بخاری کی۔ سنو، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو میرا پیمانہ لبریز ہو گیا، میں روتا تھا چھپ چھپ کے، جینا حرام ہو گیا۔ جن گن کے ایک ایک دن گزرتا تھا، کبھی اللہ کے رسول کوئی اور فیصلہ سنا تھا۔ 10 دن اسی میں گزر گئے، 10 دن۔ 11ویں دن نیا حکم آیا۔ کیا حکم؟ اب مسلمان تو پہلے ہی کٹے ہوئے تھے، سلام کرنا نہ کلام کرنا۔ اب نیا حکم کیا آیا؟ حکم یہ آیا کہ بیوی بچوں کو بھی الگ کرو، میکے بھیجو، اکیلے رہنا، بیوی کے ساتھ نہیں رہنا۔ لو گھر کو آ کو دیکھے تو ان کی بیوی بستر لپیٹ لگو ہے، پوچھے کیا ماں ہوگا، ناراض ہوگی کیا؟ نہیں، اللہ کے رسول کا حکم۔ ارے اتنا کھلایا پلایا تجھے رکھا، مجھے معلوم نہیں، اللہ کے رسول کو پوچھو، انہوں جاؤ بولتے میں جاتا۔ کیا ایمان دے، کیا ایمان دے۔ بیویاں میکے میں چلی گئی، اللہ کا، اللہ کے رسول کا۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک ایک دن کا ایک ایک لمحہ میں گنتا تھا، کیسے گزرے گا، کیسے میری توبہ ہوگی، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں۔ لیکن دن ہے کہ جا رہے تھے، کوئی فیصلہ نہیں آ رہا تھا۔ جو منافقین تھے وہ سب ہنس ہنس کے کھیل کھیل کے ادھر ادھر پھر رہے ہیں۔ جو اصل صحابہ تھے، جن سے چوک ہوئی، غلطی ہوئی، اعتراف کر لیا، لیکن سزا بھگت رہے۔ یہ ایمان ہے، وہ نفاق ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ایمان کے لیے سزا لے لینا، کل کی سزا سے بچ جاؤ، مصائب و آلام سہ لینا، کل اللہ تبارک و تعالی نور کے ممبروں پہ بٹھائے گا۔ یہاں تک کہ 50 دن گزر گئے، 50 دن۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ حال میرا بھی یہی ہو گیا تھا کہ میں گھر سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک فجر کے وقت نماز پڑھ کے آ کے اپنے ڈھابے پہ کھڑا ہوا تھا کہ ایک صحابیوں میں سے ایک صحابی چیختے ہوئے آ رہے تھے کہ کعب خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ تو میں نے سمجھا کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ میرے یہ برے دن ختم۔ اللہ نے ڈائریکٹ وہی اتاری سورۃ توبہ کی، لقد تاب اللہ علی النبی۔ اللہ تبارک و تعالی نے
توبے کی طرف توجہ کی، خاص کر وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم۔ خاص کر ان 3 لوگوں کی توبہ ہم نے قبول کر لی، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، جو پیچھے رہ گئے تھے تبوک کے موقع پر، جو 50 دن سہا۔ قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر رکھ کے سب کر دیا کہ جو پڑھے گا وہ تمہاری توبہ کو پڑھے گا، قیامت تک پڑھتا رہے گا۔ تو وہ کیفیت اللہ تبارک و تعالی اظہار کر رہا ہے ان پر جو بیتی تھی، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ان پر باوجود زمین تنگ ہونے کے، زمین کشادہ ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ آج کہیں کوئی پناہ نہیں مل سکتی جب تک کہ اللہ کی پناہ نہ ہمیں ملے۔ تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس جو تھا وہ صرف میرا پہنا ہوا کپڑا تھا، اور وہ بندہ جو خوشخبری لے کے آیا تھا اس خوشی میں میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اوپر کا جو کپڑا تھا دامن کا میں نے اتار کے اس شال کو میں نے تحفتاً دے دیا کہ رکھو تمہیں، آج میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اور دوڑ لگائی میں نے، نیچے گئے اور کپڑا پہنا اوپر کا، پھر اللہ کے رسول کی مسجد مبارک میں پہنچا۔ اللہ کے رسول پھر اسی چہرے سے مسکرا رہے تھے جو 50 دن پہلے دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب کو لپٹا لیا، کہا کہ کعب یاد رکھو تم اپنی ماں کی پیٹ سے جب جنم لیا تب سے لے کر آج تک خوش قسمت ترین کوئی دن ہے تمہارا تو وہ آج کا دن ہے جب اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ تو یہ دراصل میں نے یہ صرف ایک مثال کی تشریح میں بیان کیا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ اس میں مصائب و آلام ہیں۔ ڈٹنا ایمان کی علامت ہے، پھرنا منافقت کی علامت ہے۔ اور یہ علامت ظاہریہ کب بنتے ہیں؟ جب یہ ڈٹنے پر قادر نہیں ہے، پیچھے ہٹنے کو ایمان کی منافی نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے اندر 4 صفات پنپتے ہیں، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر کی روایت، ابو ہریرہ کی روایت کے اندر موجود ہے، 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا۔ 4 صفات ایسے ہیں جس کے اندر ہوں گے وہ پکا منافق ہوگا۔ اذا حدث کذب، بولے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جھگڑا کرے تو گالی دے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وعدہ خلافی کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ یہ ظاہری عملی نفاق ہے، نفاق اصغر۔ نفاق 2 طرح کا ہے۔ اکبر وہ کون سا نفاق جس سے دائمی جہنمی بن جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو کمتر اور ذلیل کرنے کے بہانے ڈھونڈنا۔ نعوذ باللہ۔ دین اسلام کی بڑھوتری ہو، اسلام لوگ لائیں، آگے بڑھے اسلام، یا اسلام کی ترقی کا کوئی کام ہو تو جلنا اپنے اندر کہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ لوگ اتنے کم تھے بڑھ گئے۔ آج ایک نعرہ عموماً عام ہے، انہیں کہنا چاہیے انگریز کی پیداوار کرتے، کون؟ ہمیں کہتے ہیں، انہوں کہاں کی پیداوار معلوم ہے؟ لوگ عموماً کیا ہے، اہل الحدیث کو کیا کہتے ہیں؟ انگریز کی پیداوار۔ اور کیا تھا ہمارے زمانے میں، کیا بیتتی تھا بھائی، بہت بڑھنے کو جاتا بھائی نا کا، اچھا توحید بڑی تو تم چلتے ہو۔ یہ تو منافقین میں اکبر لوگوں کے علامات ہیں۔ اسلام کا بلند ہونا، توحید کا بلند ہونا، اس سے جلنا، اور اس کے لیے کیا سمجھنا کہ یہ لوگ کیوں بڑھتے ہیں۔ یہی حال منافقین کا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ اندر سے جل بھن کے رہ گئے، اور احد میں شکست ملی تو سیٹیاں بجانے لگے، خوش ہو کے ناچنے لگے، دیکھے کیا بدر میں بول رہے تھے نا، اب معلوم ہوا نکل کو اصل کیا تھے لگا۔ تو مسلمانوں کے شکست سے خوش ہونا، فتح سے غمگین ہونا،
یاد رکھو مسلمانوں، جو کردار اگر ہمارے ہاں مسلمانوں کا رہا ہے خاص طور پر توحید کے سلسلے میں، تو سمجھ لو وہ بھی پکے منافقین میں شامل ہو جائیں گے، اور اس میں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کا ٹھکانہ سب سے نچلا جہنم ہے۔ لیکن دوسرا ایک ہے نفاق اصغر کہہ لیجئے یا عملی نفاق کہہ لیجئے، جس سے انسان یخرج من الملہ، مسلمانیت سے ملت سے خارج نہیں ہوتا، لا یخرج من الملہ۔ وہ کیا ہے؟ یہ 4 صفات ہیں: جھوٹ، وعدہ خلافی، امانت میں خیانت، اور اسی طرح کیا ہے؟ لڑائی۔ اچھا رہتا جھبا ٹوپی سب، آئیے جائیے بیٹھیے، ذرا اس کا کہتے بھی ناراضگی کا کام ہوگا تو معلوم ہوتا اللہ اکبر کیا بام برسارا با انہیں، شیطان بھی سوچیں گا کہاں سے اتنے گالا ہیں کہ اس کے منہ میں میرے پاس بھی نہیں نا، وہ اتنے گالا دیتا، کبھی ماں کی دیتا کبھی باپ کی دیتا، پتہ ہی نہیں ہوتا اس کو بے وقوف وہ کیا کر رہا۔ لڑائی جھگڑے غصے کے وقت پھٹ پڑے، اللہ کے رسول نے کہا یہ منافقین کی صفت ہے۔ مسلمان ہو تو لڑائی جھگڑے کے وقت کنٹرول کر کے بتائے، اچھی حالت میں سب کنٹرول کر کے ہی رکھتے ہیں، اچھی حالت میں کون جا وہ جھگڑتا کس سے بھی؟ جھگڑا آئے وہ تمہیں گالی دے، ایسے وقت میں تم سہ کر کیا ہو، دعا دو اللہ آپ کو کیا ہے معاف کرے، آپ نے کیا کہہ دیا، ایسا نہیں بولنا چاہیے۔ بولتا انہیں کیا ارے بولتا سو تو اتنا بولتا، انہیں پتھر مارا تو انہیں اینٹ سے جواب دینے کا دیتا، میرے پاس کا تو کچھ کم گالائیں گے۔ یہ دراصل کس کی زبان ہے؟ منافقین کی۔ وعدہ خلافی عام، یہ کر ڈالتا ہوں وہ کر ڈالتا ہوں، ایسا آ جاتا ہوں ویسا آ جاتا ہوں، عام آدمی سے بھی بولتے بڑے سے بھی، لیکن پاس و لحاظ میں۔ دوسرا کیا ہے؟ امانت میں خیانت۔ آج تو بولوش نہ کو تشریح کی ضرورت، اچھے اچھوں کو جو کیا ان کے لنگوٹے یار بولتے نا، ایسے دوستوں کو بھی نہیں دیتا پیسہ، پھر پوچھے تو کب جی دیے تمہیں، کہاں دیے تمہیں، کیا پروف تمہیں دیے، یہی دھیان جی اس دن جمال دے وقت تمہیں کیا دیے گی، کون ثبوت لاؤ، یہی اعتماد کرو دیانا جی اس دن کئی کو ثبوت جی، ہمیں تمہیں دوست بن جائیں گے جی معلوم نہیں جی تمہیں کب دیے گی کیا ہوگا گی۔ عام حالات اچھی اچھی دوستیاں کٹ جاتی ہیں اس کے واسطے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امانت میں خیانت ہونے لگی تو قیامت کا انتظار کرو، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ہاں امانت میں خیانت اب عام ہو گئی۔ اسی طرح کیا ہے؟ جھوٹ، بیٹھے بٹھائے جھوٹ دو، بیٹھے بٹھائے کوئی اچھا نہ فائدہ نہ دنیا کا نہ دین کا، چپکے تھے بھی جھوٹ، یہ دیکھو جی میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، میں فون ڈال کو بولتا تھوڑا کہاں جی نہیں چپکے بولا سر کہیں کو بولا جہنم جانے کہیں کو بولا جھوٹ بیٹھے بیٹھے، ضرورت ہی نہیں، دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، جھوٹ چپکے جھوٹ۔ یہ صفات مل کے اگر چاروں ایک کے اندر جمع ہو جائیں پکا انہیں، پکا 100%، ایک رہا تو 25%، 2 رہا تو 50%، 3 رہا تو 75%، 4 رہا تو پکا۔ یاد رکھ، خالی یہ 4 نشانہ ہیں یہ مطلب بھی نہیں، بہت سی نشانیوں میں سے 4 بھی ہیں بول کے مطلب، اور بھی بہت سے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں نشانیاں جو کہ منافق ہونے کی علامت ظاہر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا آیت المنافق بغض الانصار، منافقین کی علامت یہ ہے کہ وہ انصار جو صحابہ ہیں ان سے بغض رکھیں گے، یہ منافق کی نشان۔ آج کتنے ٹولے ہیں جو صحابہ پر بغض رکھتے نہیں، اندر اس کی بڑاس نکال، کیا جی معاویہ بھی تو لڑے ستنا دین یہ دنیا کے واسطے، حکومت کے واسطے، ارے بدبخت تجھے معلوم معاویہ دنیا کے واسطے لڑے، تیرا ایمان کیا، حضرت معاویہ کا ایمان کیا رضی اللہ عنہ۔ صحابی پر اگر کوئی گالی اور سب و شتم اور ان سے ان کے احترام کے منافی کوئی لفظ سن لو تو سمجھ لو، یاد رکھ لو مسلمانوں، وہ سچا پکا مسلمان تو ہرگز نہیں ہوتا، دوسرا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ خود بھی نشان ہے منافقین کی نشان۔
اور اسی طرح منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ قسموں کو اپنی ڈھال بنا لیتے ہیں. یاد رکھ لو، بیٹھے وہ قسم، اٹھے قسم، تجارت کرے قسم، لیے قسم، دیے قسم. انہیں بولتا بولے تو یاد رکھ لینا کیا کی گھوٹالا ہے، جھوٹ بولتا پکا انہیں. اللہ قسم میں 10 روپے کچھ خریدا، 1 روپے رکھ کو 11 روپے کو بیچتا ہوں، سمجھ لینا انہیں 5 روپے کو خریدا 6 روپے رکھ کو بیچتا. ہاں، بیٹھے بیٹھے قسم کا، بیٹھا تو قسم، اٹھا تو قسم. تمہیں مانو نہ تو مانو، اللہ کی قسم ویسا چھوا کائی کو جی. پہلے تمہیں بولتے تو مان لیتے تھے، اب مانو نہ کو مانو اللہ کی قسم کا تو شک آتا کیا کی گھٹالا ہے. ایسا نہیں ہوا جس کا. ہاں، اللہ تعالیٰ سورہ منافقون میں کہتا ہے یہ لوگ اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیتے ہیں. اور اس کے بعد بھی یہ نشانیاں خالی اتنی نہیں، فرمایا کہ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون. ایک بڑی نشانی ان کی یہ ہے، جبے قبے بڑے اچھے رہیں گے ان کے. ہاں، تعجبک اجسامہم، اللہ کے رسول جب آپ ان کو دیکھیں گے حیرت میں پڑ جائیں گے. کیا ہے نا بھائی نے، ہاں کیا میٹھے میٹھے باتیں کرتا نا. بہت لوگوں کیا ہوتا ہے میٹھے میٹھے باتوں میں پھسل جاتے، انہیں پکا اندر کا دغا باز رہتا، ڈپٹا ٹوپی گیپی ڈال لے گا ممبر بیٹھا بولا ہرا دوپٹہ، انہیں کیا سمجھتا جبرائیل اللہ کو چھوڑو گے سستا کر سمجھ جاتا. اس کے بعد کیا بکواس کرا تو نہ قرآن کی ایک آیت بولتا، نہ حدیث بولتا، نہ بولنے آتا اسے. بولا تو الٹا دیتا بولتا، اسے بٹھا لے وہ کیا ہے میرا مرید بھی، میرا پیر بھی، میرا فلاں بھی کر لے. کیا کرتے رہتے یہ لوگ بیچارے جن کو علم نہیں ہے، ضلالت میں پڑ، تو ان کے کپڑے اور باتیں بڑے میٹھے میٹھے رہتے. ہاں، اندر سے کیا ہوتے کأنہم خشب مسندہ، ایسے لکڑیوں کی طرح ہے جن کو اندر سے پورے دیمک نے کھا لیا. باہر تو کیا ہے پینٹنگ گینٹنگ ہے، پورا ہے رکھو. تمہیں کیا سمجھتے بہت مضبوط لکڑی ہے، جب وہ ہاتھ لگائے تو معلوم تمہیں بھی مل کو ساتھ میں گرے. کأنہم خشب مسندہ، دیکھنے کو بڑے خوبصورت، بڑے اچھے اچھے باتیں، میٹھے میٹھے باتیں، بڑے بڑے کیا ہے تلپے امامے. ہاں، اندر کچھ بھی نہیں، پکا منافق. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یحسبون کل صیحۃ علیہ، ہر چیخ کو اپنے خلاف سمجھتے. ہاں، اندر سے اتنے ڈر کو. 2 جنے باتیں کر، کیا باتیں کریں، کیا باتیں کریں، کیا بھی نہیں جی، کیا کہ میرے بارے میں باتیں کرا دستا ہونے کیا کہ وہ ساتھ دیکھ لو تھا مجھے تیرے بارے میں بولے نہیں با کیا بھی. اندر سے کون کون باتیں کرتے کہ سب اس کے خلاف کرتے لگتا اسے. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ یحسبون کل صیحۃ علیہ، ہر چیخ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے. ہم العدو، مسلمانوں یہ ہی اصل دشمن اسلام کے، ان کے بارے میں جانو، یہ ہیں اصل. فاحذرہم، ڈرو ان سے، بچو. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو مارے، قتل. تو اندر کے میٹھے میٹھے باتیں نہیں چاہیے ہم نہ قرآن حدیث چاہیے، جبے قبے 1000 دانے کی تسبیح نہیں چاہیے ہم نہ دین کی صحیح باتیں چاہیے. اس سے کبھی کیا نہیں ہو جانا، پریشان نہیں ہو جانا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ دینا. تو یاد رکھیے میں نے آپ کو قرآن اور حدیث سے ایک اسٹرکچر دیا ہے، ایک خاکہ دیا ہے. اب رہ گئی بات تاریخ میں کہاں سے شروع ہوئی. میں نے ابتدا میں آپ کو ایک اشارہ دے دیا تھا، مکی زندگی میں کوئی منافقت نہیں تھی. یا تو ڈنکے کی چوٹ پہ اسلام تھا یا تو کفر تھا. ابو جہل تھا تو پورے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا میں کافر ہوں. اندر ایک باہر ایک کا مسئلہ نہیں تھا جب تک کہ مدینہ نہیں ہے. مدینے میں منافقین کی ابتدا ہوئی، جس کا سرغنہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا. ان کے بیٹے عبداللہ تھے، وہ پکے سچے صحابی تھے، لیکن باپ بدبخت ترین منافق تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی معاملے میں ایسا نہیں چھوڑتا تھا جس میں کیا ہے تکلیف نہ دی جاتی. ہر ایک معاملے میں تکلیف دینے کا سوچتا تھا، اور اللہ نے اسے مار دیا اللہ کے رسول کے سامنے ہی 9 ہجری میں.
اور اللہ کے رسول کی رحمت و شفقت کا کیا کہنا کہ اللہ کے رسول نے اس کے لیے اپنی قمیص عطا کی، کفن کی۔ عبداللہ آئے بیٹے، کہا کہ اللہ کے رسول میرا باپ جو تھا وہ تھا، لیکن پھر بھی میں بیٹا ہوں، بیٹا تو بیٹا ہے، شاید آپ کچھ دے دیں اپنی برکت کے لیے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنا کرتا دے دیا کہ کفن میں رکھ دو۔ اللہ کے رسول کا کرتا کفن بنا اس کا۔ پھر نماز جنازہ تیار ہوئی تو اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے نماز پڑھانے کی۔ حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسا، آپ نہیں پڑھا سکتے؟ منافقین کے سردار۔ کہا کہ عمر ہٹ جاؤ، اللہ نے مجھے ابھی نہیں روکا ہے۔ تو اللہ کے رسول آگے بڑھ کے نماز پڑھا۔ جب نماز پڑھا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتاری، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے اللہ کے رسول، ان بدبختوں میں سے کوئی مرے تو آپ ان کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیے، نہ ان کے قبر پہ کھڑے رہیں۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ آپ ان کو 70 مرتبہ بھی استغفار کریں ان کے لیے، اللہ استغفار قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ 71 مرتبہ استغفار کرنے سے اللہ بخش دے گا تو میں اس کے لیے 71 مرتبہ بھی استغفار کرتا ہوں۔ ایک طرف یہ امت کی رحمت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے، ایک طرف یہ نفاق کا پہاڑ ہے۔ تو دیکھیے، لیکن ملا کیا اس کو سب کچھ؟ نہ دین ملا نہ دنیا۔ اللہ کے رسول کے دور میں گزار کے لعنت ملامت ہی ملتی رہی آج تک اور قیامت تک کے مسلمانوں۔ تو اسی سے اندازہ لگا لو کہ اپنے آپ کو صحیح عقیدہ اور حقیقی مسلمان اخلاص پر بناؤ۔ دھوکہ دہی نہ یہاں اچھا نہ وہاں اچھا، پکے سچے مسلمان بنو، اپنا آپ تج دو۔ اس راہ میں مشکلیں پیش آتی ہیں، قبول کرو، اللہ کی راہ کے لیے جو ضرورت ہے نکالو، دیو، اور خاص کر اللہ کی راہ میں دینے سے نفاق کم ہوتا ہے اور نکلتا ہے۔ یہ میں نے خطبہ جمعہ میں بھی فرمایا کہ ان کی سب سے بڑی صفت اللہ نے بیان کیا، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنی مٹھی کو باندھ کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں نہیں دیتے۔ پیسہ ہی اصل نفاق لانے کا سبب بنتا، دنیا کی محبت ہی منافق بنانے پر مجبور کرتے ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں۔ تو جتنا زیادہ بے فکر رہو گے دنیا سے، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا آسان اور اطاعت پر رہنا آسان ہوگا، اور جتنا زیادہ آپ کو اس سے محبت ہوگی، اللہ کے اور اس کے رسول کے احکامات مشکل ہوں گے۔ تو یاد رکھیے کہ ایمان مضبوط، عمل مضبوط، دنیا کی بے رغبتی، یہ 3 چیزیں ہیں جو نفاق کو آپ سے روکتی ہیں۔ اور عملی نفاق کو اللہ کے لیے ذرا اپنا جائزہ لیں بیٹھ کر، آپ نے کتنے جھوٹ بولے 24 آورس میں، کتنے وعدہ خلافیاں کی، کتنا امانت میں خیانت کیا، کتنے بار برسے، کتنے بار غصہ کیا۔ اللہ کے لیے ایک محاسبہ آج رات کو کیجئے، پھر سوچئے کہ کل انشاءاللہ کچھ کم کروں گا، پھر کچھ کم کر کے کل سوچئے، پھر پرسوں سوچئے۔ ایسے آپ کو دھیرے دھیرے آپ کی جھوٹ، آپ کی وعدہ خلافی، آپ کی بے ایمانی اور آپ کا غصہ کم ہوتا جائے گا۔ آج بندہ دنیا میں سب سے زیادہ جس بیماری میں مبتلا ہے وہ کون سی ہے پتہ ہے؟ ڈپریشن۔ ہر آدمی بھاگ رہا ہے ڈپریشن، سر درد، بھائی سیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھا ہو، بڑا غصہ آ رہا ہے مجھے، پتہ نہیں کیوں۔ اس وجہ سے کہ اندر نفاق بھرا ہوا۔ اپنے آپ کو اطمینان میں لائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، غصے کو کنٹرول کیجئے، کوئی غلط کہتا ہے تو سہنے کی قوت اختیار کیجئے، جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا، وہی ہوا میرے ساتھ، جو نہیں ہے وہ نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے۔ اس پر اعتماد کر کے زندگی گزاریے، آپ کی زندگی نارمل حالات پہ رہے گی۔ ڈپریشن کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس جا کے پیسہ خرچہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو امن کی زندگی غصے سے نکلنے میں ہے۔ غصہ رکھ کر زندگی میں تم کیا کرتے ہو؟ بہت سے ڈپریشن خود ڈال لیتے ہو۔ تو مسلمانوں، جن نصیحتوں کو میں نے مناسب سمجھا آپ کے سامنے رکھا، اور یہ اپیل کے ساتھ کہ میں مسجد کے چندے کے سلسلے میں آج خصوصی طور پر آیا ہوں، جو کہ میں نے اعلان بھی کیا تھا جمعہ کے خطبے کے بعد کہ 4 کروڑ کا پروجیکٹ ہے ہمارا، اور اس میں 2.5 کروڑ زمین کے لیے تھی جو کہ الحمدللہ فنش ہے۔
جو کہ چنئی کے ایک بالکل اہم علاقے میں ٹرپلیکین میں ہمارا مرکز ہے، مرکز السلام، جو 2009 میں قائم ہوا، اور وہاں پر میرے دروس اور جمعہ کے خطبات شروع ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے وسعت دی، ہم نے ایک بڑی جگہ خریدی اور وہاں پر بھی یہی کام ہو رہا ہے۔ پھر میرے دورے ہونے لگے زیادہ تر، اب تو کیا ہے چنئی میں 2-3 دن رہنا پڑتا ہے، 4-5 دن تو باہر رہنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے ایک جماعت ہے، ایک طلباء کی ایک منظم شکل ہے جو کہ وہاں کا مینٹیننس کرتی ہے اور چلاتی ہے۔ اور اسی اثنا میں ہم نے کیا ایک زمین خرید کے مسجد بنانے کے لیے ہم نے پلاننگ کی، اور وہ بھی اللہ نے کامیاب کی، ایک حد تک کامیاب ہو چکا ہے۔ اور صرف بندن کا مسئلہ ہے، آپ لوگ دل کھول کر امداد کیجئے کہ 1 اسکوائر فٹ اگر 4 مالے کی آپ لے لیں گے تو 10,000 روپئے کا ٹوکن ہے، اور وہ نئے تو آپ فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے طلباء آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کیا نہیں الگ رقم دینا ہے تو بھی دے سکتے ہیں، نہیں بعد میں بھی اگر ہیں تو یہاں کے جو ذمہ دار ہیں مزمل صاحب وغیرہ جو بھی ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو جہاں بھی جس حیثیت سے بھی جی آپ تعاون کر سکتے ہیں کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر پائیں گے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔